बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट मोइन अहमद। CNN न्यूज़ के हफ्तावार बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले हेडलाइंस। यूक्रेनी शहरियों का बरतानिया में मुलाजमत का तनासुब 40% से तजावुज कर गया। रूसी हमलों के बाद 1 लाख यूक्रेनी शहरियों की बरतानिया में आमद हुई। यूक्रेनी मुहाजिर का कहना था, नॉटिंघमशायर में गलियों को यूक्रेनी झंडों से सजाकर हमारा इस्तकबाल हुआ। बरतानिया में असाइलम अखराजात 2 बिलियन पाउंड तक पहुंच गए। रवां साल जून में 6000 से ज्यादा दरखास्तें मौसूल हुईं। गैर कानूनी मुहाजिरीन में अल्बानी, अफगानी और ईरान के बासी शामिल हैं। बरतानवी हुकूमत का पाकिस्तान को सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए फंड्स का इजरा। बरतानिया सैलाब मुतासरीन के लिए 15 लाख पाउंड फराहम करेगा। बरतानवी हाई कमीशन की जानिब से कहा गया कि हालिया बारिशों और सैलाब से 7 लाख से जायद मकानात तबाह हुए हैं। पाकिस्तान के 75वें यौम आज़ादी की मुनासबत से तकरीब का एहतमाम। पाकिस्तानी कम्युनिटी की तकरीब में शिरकत, वतन से मोहब्बत के इजहार का अमली नमूना पेश किया। सरदार अब्दुल राज़िक खान कहते हैं, वुकला कानून की बालादस्ती कायम रखने की कोशिशों में मसरूफ हैं। एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तानी फिजिशियन नॉर्दर्न यूरोप के ज़ेर एहतमाम क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद। पाकिस्तानी और इंडियन डॉक्टर्स की तंजीमों के माबैन क्रिकेट मैच खेला गया। इंडियन टीम का 170 रन का हदफ, पाकिस्तान ने 27 ओवर्स में ही बाजी मार ली। बर्मिंघम के बेगजान मेले में पाकिस्तानी मारूफ गुलकार इब्रारुल हक ने रिवायती अंदाज से शायकीन के दिल जीत लिए। इब्रारुल हक की एडिटर इन चीफ CNN न्यूज़ सैयद आबिद काज़मी से खुसूसी गुफ्तगू। पाकिस्तानी गुलकार का कहना था कि आवाज़े खल्क नकारा खुदा होती है, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और पाकिस्तान के 4 सूबों में सैलाब की तबाहकारियां, लाखों शहरी मुतासिर हो गए। सैलाबी रेलों से 1000 पाकिस्तानी लुकमाए अजल बन गए। मुल्क भर में इमरजेंसी नाफिज। सूबाई हुकूमत का जिला नौशहरा के बासियों को नकल मकानी का हुक्म। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। Help us raise awareness about renal health. Support Global Kidney Foundation and improve the lives of kidney patients. Give hope, give life. We are Global Kidney Foundation. Pak Makkah Meat Limited, UK's best quality meat, approved from HMC. Enjoy safe and healthy halal meat at fair value. The name of trust and reliability in UK and across Europe. Pak Makkah Meat is following all the healthcare SOPs. 162 to 194 Bishop Road, Birmingham, B5 7EJ. Contact 0121 622 1497. Muhammadi Store presents homemade marinated fine quality fish, chicken and lamb meat. All the poultry items are at fair value. Now be at ease and get prepared food from Muhammadi Store. Contact 0121 7723 120. अल क़य्यूम फाउंडेशन इंटरनेशनल आलमी वबा की वजह से गरीब और नादार लोगों की खिदमत में पेश है। आप भी इस कार्य खैर में शामिल होकर मुश्किल वक्त में इंसानियत की खिदमत में हमारा साथ देकर कुर्बत इलाही हासिल कर सकते हैं। प्लीज डोनेट जेनरसली फॉर दिस ग्रेट कॉज। जी, हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि बरतानिया में असाइलम सिस्टम के अखराजात 2 दिहाइयों की बुलंद तरीन सतह सालाना 2 बिलियन पाउंड तक पहुंच चुके हैं। अदाद शुमार के मुताबिक जून 2022 में 63,000 असाइलम एप्लीकेशंस मौसूल हुई। बरतानिया में असाइलम सिस्टम के अखराजात 2 दिहाइयों की बुलंद तरीन सतह सालाना 2 बिलियन पाउंड तक पहुंच गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक सियासी पनाह पर होम ऑफिस के अखराजात, जो कि 2020 से 21 में तकरीबन 1.4 बिलियन पाउंड थे, अब बढ़कर 2.1 बिलियन पाउंड हो गए। सरकारी अदाद शुमार जाहिर करते हैं कि ये रिकॉर्ड पर सबसे ज्यादा बुलंद सतह है। महकमा के मुताबिक जून 2022 के दौरान तकरीबन 63,000 दरखास्तें मौसूल हुई। ये तादाद जून 2003 के बाद किसी भी 12 माह की मुद्दत में सबसे ज्यादा है। ये समझा जाता है कि
हालांकि हुकाम बकाया पनाह के दावों के बैकलॉग को कम करने के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं, लेकिन नई दरखास्तों की तादाद काबू में रखने के लिए जदोजहद भी कर रहे हैं। ये अदाद-ओ-शुमार इस वक्त शाया किए गए जब जुमेरात को चैनल अबूर करने के बाद मजीद तारकीन वतन को कैंट के डेंजिस्ट में साहिल पर लाया गया और छोटी कश्तियों की आमद में अल्बानियों की तादाद में काफी इजाफे की इत्तला मिली। आर्जी हुकूमती अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2022 में अब तक 24,200 से ज्यादा लोग फ्रांस से छोटी कश्तियों जैसे डंकियों में जहाजरानी के मसरूफ रास्तों से बरतानिया पहुंचे हैं। ये पिछले साल की मजमूई तादाद से तकरीबन 2 गुना है। पिछले 4 दिनों में तकरीबन 3,000 लोग बरतानिया दाखिल हुए। इस साल के पहले 6 महीनों में छोटी कश्तियों की आमद में निस्फ से ज्यादा 51% अल्बानी, 18% अफगानी और 15% ईरानी शामिल थे। होम ऑफिस ने कहा कि गुज़श्ता साल तालिबान के काबुल पर कब्जे के बाद से सफर करने वाले अफगान शहरियों की तादाद में काफी इजाफा हुआ है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद बरतानिया में 2 वीज़ा स्कीम्स के तहत 1 लाख यूक्रेनी शहरी बरतानिया में दाखिल हुए। कौमी शुमारियाती दफ्तर के मुताबिक यूक्रेनी शहरियों का बरतानिया में मुलाजमत का तनासुब अप्रैल में 9% से बढ़कर अगस्त में 42% हो गया है। ये रिपोर्ट देखते हैं। बरतानिया में 10 में से तकरीबन 4 यूक्रेनी मुहाजिरीन अब काम कर रहे हैं। NOS के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक यूक्रेनी शहरियों का बरतानिया में मुलाजमत का तनासुब अप्रैल में 9% से बढ़कर अगस्त के आगाज में 42% हो गया है। रूस के हमले के बाद शुरू की गई 2 वीजा स्कीमों के तहत यूक्रेन से 1 लाख से ज्यादा अफराद बरतानिया पहुंचे। नए शायाशुदा यूके ह्यूमैनिटेरियन रिस्पांस इनसाइट फॉलोअप सर्वे को यूक्रेनी फैमिली और यूक्रेन स्पॉन्सरशिप दोनों स्कीमों के तहत बरतानिया आने वाले लोगों की राय और तजुर्बात को समझने का काम सौंपा गया था। 31 साल वेरोनिका मई में अपनी 4 साल बेटी के हमरा बरतानिया आईं और जल्द ही उन्हें स्वीडन में प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के तौर पर नौकरी मिल गई। उन्होंने कहा कि काम तलाश करने का उनका तजुर्बा काफी अच्छा रहा, जिसकी वजह मकामी काउंसिल की मदद और उसके स्पॉन्सर्स और जॉब सेंटर की जानिब से बरतानवी CV बनाने के मशवरे हैं। उन्होंने कहा कि उनके साथी वाकई मुआवन और मददगार रहे। वीजा हासिल करने वाले पनाहगुज़ीनों को बरतानिया में 3 साल तक रहने की इजाजत है और यूक्रेन में एक बार यूक्रेनी बाशिंदों को काम करने, फवायद, तालीम और सेहत की देखभाल तक रसाई का हक हासिल है, लेकिन जबकि बहुत से लोग नौकरियां तलाश करने में कामयाब रहे। हालिया सर्वे में 1132 अफराद की पैरवी की गई और मालूम हुआ कि बैंक अकाउंट्स वाले यूक्रेनी शहरियों का तनासुब अप्रैल में 43% से बढ़कर अगस्त में 93% हो गया। सर्वे में ये पता चला कि पहला सर्वे मुकम्मल करने वाले यूक्रेनी शहरियों में से 93% मुल्क में ही रह गए थे। हालांकि ज्यादातर जवाब दहिंदगान ने कहा कि वो ये नहीं समझते कि अपने वीजे में तौसी या तब्दीली के लिए दरखास्त कैसे दी जाए या वो किन रियासती फवायद के अहल हो सकते हैं। 37% जवाब दहिंदगान ने कहा कि उनके पास अगले 3 महीनों के लिए अपनी कफालत के लिए काफी रकम मौजूद है, जो अप्रैल में 26% थी। और आपको बताएंगे बर्मिंघम सिटी काउंसिल ने सर्दियों में शहरियों को गर्म रखने के लिए शहर भर का नक्शा बनाने का प्लान मुतारिफ करवाया है, जिसके तहत ऐसी जगहों की निशानदेही की जा सकेगी जहां लोग सर्दी को शिकस्त दे सकें और एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजार सकें। ये रिपोर्ट देखते हैं। बर्मिंघम सिटी काउंसिल ने अपने शहरियों को गर्म रखने के लिए शहर भर का नक्शा बनाने का एक प्लान बनाया है, ताकि जो लोग अपने घरों को गर्म करने के लिए जदोजहद कर रहे हैं उनको मुख्तलिफ मकामात की निशानदही की जा सके और वो इस मंसूबे से मुस्तफीद भी हो सके। बर्मिंघम सिटी काउंसिल ऐसी जगहों की निशानदही करने की कोशिश कर रही है जहाँ लोग सर्दी को शिकस्त दे सकें और सर्विसेज तक रसाई हासिल कर सकें और दूसरों के साथ वक्त भी गुजार सकें। रेगुलेटर ऑफ जेम ने ऐलान किया है कि ये आम घरेलू तवानाई का बिल 3,549 पाउंड सालाना तक पहुँचने के लिए तैयार है। घरों को गर्म रखना बहुत सारे लोगों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। काउंसलर जॉन कॉटन ने कहा कि हम अपने शहर के कुछ इंतहाई कमजोर लोगों की मदद कर सकते हैं। लोकल डेमोक्रेसी रिपोर्टिंग सर्विसेज ने कहा कि फ्रेंड्स ऑफ द अर्थ की तरफ से शाये होने वाली तहकीक ने इंकशाफ किया है कि तकरीबन 9,000 कम्युनिटीज तवानाई के बढ़ते हुए अखराजात से सबसे ज्यादा मुतासिर होंगी, जिसमें बर्मिंघम सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। क्रिस क्रेन, इसके वेस्ट मिडलैंड्स के इलाकाई मुहिम चलाने वाले, ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो घरों को खराब करना बंद करे और इंसुलेशन शुरू करे। उन्होंने कहा कि इंग्लैंड और वेल्स में तकरीबन 50 लाख घराने ऐसे हैं जिनके पास बुनियादी इक़दामात जैसे लॉफ्ट या कैविटी वॉल की मौसलियत नहीं है, जिसका मतलब ये है कि इनके घरों की गर्मी तेजी से खत्म हो जाती है और गर्म रखने के लिए ज्यादा लागत आती है। एक मुल्कगीर गली गली घर की मौसलियत का प्रोग्राम जो सबसे ज्यादा जरूरतमंदों पर तवज्जो मरकूज करता है, तवानाई के इस्तेमाल को कम करेगा, मौसमियाती तब्दीली की आलूदगी को कम करेगा और हर साल तवानाई के बिलों को 1000 पाउंड या इससे ज्यादा कम कर सकता है। बरतानिया ने सैलाब की तबाहकारियों से निपटने के लिए पाकिस्तान को 15 लाख पाउंड की मदद फराहम करने का ऐलान किया है। बरतानवी हाई कमीशन का कहना है कि सैलाब से अब तक पाकिस्तान में 900 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि 7 लाख से ज़्यादा घर तबाह हो चुके हैं।
برطانیہ نے سیلاب کی تباہ کاریوں سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے لیے لاکھوں پاؤنڈز امداد کا اعلان کر دیا۔ برطانوی ہائی کمیشن کی جانب سے جاری بیان کے مطابق برطانیہ سیلاب متاثرین کے لیے پاکستان کو 15 لاکھ پاؤنڈ فراہم کرے گا، جبکہ برطانیہ میں موجود اوورسیز پاکستانی اپنی بساط کے مطابق فنڈ ریزنگ کر کے اپنے طور پر پاکستان کے مختلف علاقوں میں امدادی رقوم اور سامان پہنچانے کے لیے کوشاں ہیں۔ برٹش پاکستانی نوجوان بھی پاکستان کی صورتحال کو دیکھ کر مالی امداد کے لیے پرعزم ہیں۔ برطانوی ہائی کمیشن کا کہنا ہے کہ پاکستان میں سیلاب سے اب تک 900 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں اور بارشوں سے لاکھوں لوگ متاثر ہوئے ہیں، جبکہ بارشوں اور سیلاب سے 7 لاکھ سے زائد مکانات بھی تباہ ہوئے ہیں۔ اور یہاں لیں گے چھوٹا سا کمرشل بریک، اسٹے ود اس۔ UK پلاسٹکس، جہاں پر خوبصورت ٹائلز، دیدہ زیب باتھ رومز، منفرد وال پیپرز، UPVC ونڈوز اینڈ ڈورز ایک ہی جگہ پر دستیاب ہیں۔ ایک مکمل گھر کی ضرورت۔ UK پلاسٹکس ہول سیل سپلائر کیش اینڈ کیری، 64 پچٹ اسٹریٹ، B6 4EX۔ فون نمبر 0121 448 1530۔ ایک اور خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ برمنگھم کے پک وک سپورٹس گراؤنڈ میں شوکت خانم کینسر اسپتال کے لیے مرحوم واجد خان کی فرینڈز اینڈ فیملی کی جانب سے پاک UK فیون سوسائٹی کے زیر اہتمام فنڈ ریزنگ ایونٹ منعقد ہوا، جس میں مڈلینڈز بھر سے خواتین و حضرات نے بھرپور شرکت کی۔ ایونٹ میں کھانے پینے کے سٹالز کے علاوہ چیریٹی کرکٹ بھی کھیلے گی، جس سے حاصل ہونے والی آمدن کو شوکت خانم ہسپتال کے لیے مختص کر دیا گیا، جبکہ مخیر حضرات نے کینسر جیسے موذی مرض سے نمٹنے کے لیے دل کھول کر عطیات دیے۔ برمنگھم سے رپورٹ کریں گی حدیقہ شاہین۔ کینسر کے بڑھتے ہوئے موذی مرض بہت سے نوجوانوں کو اپنی لپیٹ میں لے کر موت کے منہ میں دھکیل رہا ہے۔ گزشتہ برس برمنگھم کرکٹ کے میدانوں میں مشہور کرکٹر 40 سالہ محمد واجد بھی اسی موذی مرض کا شکار ہو کر اپنی فیملی اور دوستوں کو غمزدہ کر گئے تھے۔ ان کی سالانہ برسی کے موقع پر ان کی فیملی اینڈ فرینڈز نے کینسر کی بیماری کے علاج معالجہ کے لیے فنڈ ریزنگ ایونٹ پک وک سپورٹس گراؤنڈ میں منعقد کیا، جس میں کھانے پینے کے سٹالز کے علاوہ چیریٹی کرکٹ بھی کھیلی گئی۔ اس فنڈ ڈے سے حاصل ہونے والی تمام آمدن شوکت خانم کینسر اسپتال کے لیے مختص کر دی گئی۔ اس فنڈے میں برٹش پاکستانی بزنس فیملیز نے بچوں کے ساتھ شرکت کی اور خوشگوار ماحول کو خوب انجوائے کیا۔ اس موقع پر منتظمین چوہدری زریاب یاسین، چوہدری غفار احمد، روبینہ خان، راجہ قدیر، محمد شہزاد، محمد فیصل، شاہیم اکبر، ناظم خان اور دیگر نے کینسر کی بیماری کے متعلق آگاہی دیتے ہوئے پوسٹرز، میسیجز اور تقریروں کے ذریعے لوگوں کو بتایا کہ یہ ایک ایسا خطرناک مرض ہے جس کی تشخیص کے لیے بھاری اخراجات آتے ہیں اور عام آدمی کے بس کی بات نہیں، جبکہ شوکت خانم کینسر اسپتال اس بیماری کے علاج معالجہ کے لیے کافی حد تک بہتر کام کر رہا ہے، لہٰذا ہمیں اس کی فل سپورٹ کرنی ہوگی۔ آج ہم موزلی کی سائٹ پر یہ انہوں نے فنڈ ریزر کیا ہوا ہے، جو شوکت خانم کو پیسے جائیں گے محمد واجد کی یاد میں، جن کی ڈیتھ ہوئی تھی برین ٹیومر سے، 40 ایئرز اولڈ تھے، اور ان کی یاد میں انہوں نے یہ پیسے جمع کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ بہت سے ایسے لوگوں کو ان پیسوں سے فائدہ ہوگا جو اس بیماری سے لڑ رہے ہیں۔ Today we've organized a charity event for our beloved brother who left this world, Wajid, who was a close friend of mine, and we organized a charity cricket match which is taking place today. He was in the cricket team of the 97 champions, so we organized a cricket match for him under his name, and one inning has proceeded, and inshallah we're going to be batting next, and hopefully we're going to win the match for Wajid. آج کا جو یہ ایونٹ ہے یہ ہمارے بھائی محمد واجد کی یاد میں ہم منا رہے ہیں، اور اس کے جو بھی پروسیڈ ہوں گے وہ شوکت خانم ہاسپٹل کے لیے وہ ہم فنڈز دیں گے۔ تو واجد جو ہے وہ ہمارا بھائی تھا۔ یہ ہمارا ایک چھوٹا بھائی جو واجد تھا، وہ ایک موذی بیماری کینسر کی وجہ سے وفات پا گیا، تو اس کے سلسلے میں ہم نے یہ ایونٹ کیا ہے، اس کی چارٹی کے لیے کرکٹ میچ ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی موذی بیماری ہے کینسر، اس کے حوالے سے ہم نے یہ ایونٹ رکھا ہے۔ Welcome everybody. Today there is an event for the Imran Khan Cancer Hospital Appeal. As you can see, there are many stalls. Everybody is enjoying themselves. ہر کوئی آیا ہے، نکے بڑے ہر کوئی انجوائے کر رہے ہیں، بہت مزہ آ رہا ہے، کھانا پینا ہے، ڈفرینٹ سٹالز بھی ہے۔ السلام علیکم پاکستان، ٹوڈے we're here at the Pickwick Hall، بہت اچھا ایونٹ ہے، دل پاکستان، ٹھنڈا ٹھنڈا نیمبو پانی۔ ماشاء اللہ، a beautiful event for our late brother Wajid. A beautiful, absolutely beautiful person. Amount of good deeds I remember of his.
Allah subhanahu wa ta'ala bless his soul, and we're here to obviously promote the charity event for the cancer. ایسے ایونٹوں کو ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے جو غریب لوگوں کی امداد کریں، غریب لوگوں تک پہنچیں. اچھے لوگ ہیں جو ایسا کام کر رہے ہیں. یہ اسٹول ہیں یہاں پہ، ان کے تعاون کریں ان کے ساتھ کہ مزید ایسے ایسے کام چلتے رہیں اور ہماری کمیونٹی کے لیے بہتر. اور اویئرنیس کے حوالے سے آپ تو جانتے ہی ہیں ابھی پاکستان میں سیلاب کے حوالے سے بڑا مسئلہ آیا ہوا ہے، تو یہ ایسی تنظیمیں انشاءاللہ بڑھ چڑھ کے کام کریں گے سیلاب کے حوالے سے بھی، اور مزید جتنے بھی لوگ ہیں جو ضرورت مند لوگ ہیں ان تک پہنچنے کے لیے انشاءاللہ. We're here in the memory of Wajid, who unfortunately died of cancer last year. The event is in Moseley, and it's really great turnout. We are here, we've got our own table, we're doing our tombola, and we're also raising awareness on the cancer. We're all here gathered today to raise money for Imran Khan Cancer Hospital, and in the memory of our dear brother Mohammad Wajid. We also want to raise awareness about cancer and how people can, raise money and do positive things. And together, as you can see today, we've all got together, all brothers and sisters, even the little children, every penny, leafleting, food, everybody's got together. And by the grace of Allah, we've had nice weather today as well. So inshallah in the future we can get together and do many things for the cancer hospital. انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے والی فلاحی تنظیم کی چیئرپرسن پاک یو کے فیون سوسائٹی روبینہ خان سے مل کر فن ڈے کے روز فنڈ ریزنگ کی گئی. 10,000 پاؤنڈز کی خطیر رقم جمع ہو چکی ہے، جبکہ دسمبر تک مزید لوگ اس میں عطیات دیں گے، جو ساری رقم شوکت خانم کو دی جائے گی. شرکاء کا کہنا تھا ہمارا یہ مشن جاری رہے گا اور ہم شوکت خانم کینسر اسپتال کو آئندہ بھی اسی طرح بھرپور سپورٹ کرتے رہیں گے. برمنگھم کی بیگ جان میلے میں لائیو پرفارمنس کے بعد پاکستان کے معروف گلوکار ابرار الحق نے CNN نیوز کے ایڈیٹر ان چیف سید عابد کاظمی سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عوام کی آواز اللہ کی آواز ہوتی ہے، اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. ڈنڈے کے زور پر حکومت زیادہ دیر نہیں چلے گی. ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ آزادی صحافت پر قدغن لگانا شرم کی بات ہے. بیرون ملک پاکستانیوں کو شرم کا سامنا کرنا پڑتا ہے. گھسپیٹیوں نے ملک کا ستیہ ناش کر دیا. ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے دیکھتے ہیں. دیکھیں، پاکستان کی ڈیموکریسی جو نا ابھی بھی فارمیٹو فیز سے گزر رہی ہے، اگرچہ لوگوں کے اندر ایک زبردست قسم کی اویئرنیس آ چکی ہے. اب میں سمجھتا ہوں اداروں کو اپنا رول پلے کرنے کی ضرورت ہے. اعتماد رکھیں اپنی عوام کے اوپر. جو وائس آف پیپل ہوتی ہے وہ اللہ کی وائس ہوتی ہے اور وہ صحیح فیصلہ کرتے ہیں. اور عمران خان صاحب نے جس طرح سے اویئرنیس دے دی ہے لوگوں کو، وہ ان لرن نہیں ہو سکتی اب. سو اس لیے ویل ہیو ٹو ریئلائز کہ تبدیلی آ چکی ہے، اس کو آپ ان لرن نہیں کرا سکتے. سو اس کے لیے برداشت کرنی پڑے گی سب اداروں کو بھی، اور مجھے امید ہے کہ آتے ہوئے ٹائم پہ انشاءاللہ ایک اچھا ایٹماسفیئر پیدا ہوگا. ابھی تو ہم قدغن دیکھ رہے ہیں، جو سچ بولتا ہے اس کو پکڑ لیا جاتا ہے. ہماری جو حکومت ہے انفارچونیٹلی بڑا ہی چھوٹے دل کی ہے اور وہ کوئی موقع ہاتھ سے جانا نہیں دیتے. مطلب ان کو پتہ چل چکا ہے کہ عوام کو پتہ چل گیا کہ ہم کرپٹ ہیں. سو اس لیے اب وہ اداروں کی مدد سے، انڈیویجولز کی مدد سے، ججز کی مدد سے، ٹائپ کے لوگوں کی مدد سے حکومت کرنا چاہتے ہیں، جو کہ ممکن نہیں ہوتا. الٹیمیٹلی عوام کا محبت کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے. سو اس لیے میں سمجھتا ہوں آنے والے وقت میں انشاءاللہ تحریک انصاف کی حکومت آئے گی اور ہم کوشش کریں گے کہ اداروں کو مضبوط کریں. دیکھیں، یہ ایک بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ آپ آزادی صحافت کے اوپر قدغن لگا دیں. آپ نے ایئر وائی کو بند ہوتے ہوئے دیکھا، آپ صحافیوں کو پکڑ کے مارا پیٹا جاتا ہے، جو بات کرتا ہے وہ اندر چلا جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے. بڑی شرم کی بات ہے اور پوری دنیا کے اندر پاکستان کے لیے شرمندگی کا مقام ہے اور اس کو چینج ہونا چاہیے. اور امید ہے کہ انشاءاللہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ چیزیں بہتر ہوں. یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ کون کر رہا ہے بدقسمتی سے. سب سے پہلے تو جو فیڈرل گورنمنٹ ہے، جو گھس بیٹھیے ہیں وہ کر رہے ہیں. پھر انہوں نے کچھ لوگوں کو ساتھ ملا لیا ہے. وہ خان صاحب ہمیشہ کہتے ہیں نا کہ امپائر کو ساتھ ملا کے کھیلنے والے لوگ ہیں. جوڈیشری بھی ہمیں انوالو نظر آتی ہے، کچھ اور ادارے بھی اس میں انوالو نظر آتے ہیں. لیکن پھر بھی میں ایک چیز ضرور کہنا چاہوں گا یہاں پہ کہ جب ہم فوج کی بات کرتے ہیں نا، فوج کے اندر ڈسپلن کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے. فوج میں ڈسپلن ہے تو فوج ہے، فوج ہے تو پاکستان ہے، پاکستان ہے تو پھر پولیٹیکل پارٹیز بھی ہیں، سارا کچھ ہے. سو ہماری پرائیورٹیز ہمیں ضرور کلیئر کرنا چاہیے. جو لوگ ہماری فوج کے لیے ہمارے دلوں میں نفرت پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو ہرانا ہے. پاکستانی قوم کو یہ جان لینا بڑا ضروری ہے. یہ یاد رکھیں، میں بار بار ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں کہ
انڈیویجولز بعض اوقات آ کی چیزیں خراب کرتے ہیں، لیکن کسی ادارے کو ملائن کرنا، اس کے ڈسپلن کو چیلنج کرنا بڑی خطرناک بات ہے. اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے اور امید ہے انشاءاللہ ڈیموکریسی مضبوط ہے. گھس بیٹھیو نیچے اترو مسند سے، یہ مسند ہے کوئی کھیل نہیں، میرا دیس تیری راہ کھیل نہیں، تم بک جاتے ہو منڈی میں، کپتان میرا فار سیل نہیں، اس کے ٹائیگر فار سیل نہیں، یہ یوتھ میری فار سیل نہیں، یہ قوم میری فار سیل نہیں، اب سارے لوٹے ہار گئے، یہاں کوئی بھی فار سیل نہیں. پاکستان زندہ باد. ایک اور خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ برمنگھم کے مقامی ریسٹورنٹ میں پاکستان کے 75ویں یوم آزادی کی مناسبت سے ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے شرکت کی. جبکہ پاکستان سے آئے راولپنڈی بار کے صدر سردار عبدالرازق خان ایڈوکیٹ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کر کے پاکستان کی موجودہ صورتحال سے اوورسیز پاکستانیوں کو آگاہی دی. رپورٹ کریں گی حدیقہ شاہین. اوورسیز پاکستانی معروف بزنس مین نوید انجم باجوہ اور راجہ اشتیاق نے پاکستان کے 75ویں جشن آزادی کے سلسلے میں ٹیسٹ آف پاکستان پر ایک تقریب منعقد کی، جس میں ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات نے بھرپور شرکت کر کے وطن کے ساتھ اظہار محبت کیا. اس پروگرام میں پاکستان سے آئے ہوئے راولپنڈی ہائی کورٹ بار کے صدر سردار عبدالرازق خان ایڈوکیٹ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کر کے اوورسیز پاکستانیوں کو موجودہ صورتحال سے آگاہی دیتے ہوئے کہا کہ جو آپ لوگ سوشل میڈیا پر پاکستان کے حالات دیکھ کر پریشان ہو رہے ہیں، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ پاکستان بہتری کی طرف جا رہا ہے. عدالتیں اور وکلا رول آف لا کی حکمرانی کو قائم کرنے کی طرف کوششوں میں مصروف ہیں اور انشاءاللہ تعالی مستقبل قریب میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں امیر اور غریب ایک ہی جگہ ہوں گے اور پاکستان میں پسند و ناپسند معاشرتی اور طبقاتی نظام کا خاتمہ ہوگا. جلد قانون کی حکمرانی ہوگی. ہماری حکومتوں کی طرف سے، ہماری پولیس کی طرف سے، بعض اداروں کی طرف سے بعض جگہوں پہ رول آف لا کی خلاف ورزی ہوتی ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں فوری طور پر ہماری عدالتیں جو ہے وہ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتی ہیں، لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کرتی ہیں. تو ہماری عدلیہ آزاد ہے، جوڈیشل سسٹم کام کر رہا ہے. جہاں کوئی زیادتی ہوتی ہے تو لوگ عدلیہ کے پاس پہنچتے ہیں تو عدلیہ سے ان کو ریلیف ملتا ہے. اس وقت پاکستان جس کرائسس سے گزر رہا ہے، اس میں بھی ہمارے لوگوں کا جو برطانیہ میں اور بیرون دنیا ہمارے لوگ ہیں، ان کا ایک مؤثر کردار ہے. انشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے، اسلام کے نام پہ بنا ہے، ایک نظریاتی مملکت ہے اور ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک محفوظ پناہگاہ کی حیثیت رکھتا ہے. ہم سب نے مل کے پاکستان کو مضبوط کرنا ہے اور اس کو قائد اعظم اور علامہ اقبال کے خوابوں کی تعبیر بنانا ہے. اس موقع پر معروف بزنس مین چودھری صغیر احمد کو حج کی سعادت حاصل کرنے پر شرکاء نے پھولوں کے گلدستے پیش کیے اور مبارکباد بھی دی. اسی دوران سردار عبدالرازق خان ایڈوکیٹ، راجہ اشتیاق، نوید انجم باجوہ، عمر بنیامین اور دیگر نے CNI نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آج کے پروگرام کا مقصد پاکستان کی 75ویں جشن آزادی منانے کے ساتھ ساتھ پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال پر پائی جانے والی تشویش سے آگاہی حاصل کرنا تھی، جس کے بارے میں مہمان خصوصی نے ہمیں کافی معلومات دی. یوم آزادی پاکستان برمنگھم میں ایک دفعہ پھر آج ہم نے منائی ہے اور ہمارا موقف ہے یہ تعلیم، تربیت، شریعت. اور آج کے ہمارے مہمان ہیں چودھری صغیر احمد صاحب، میرے بھائی یہ ہیں. اور ہمارے پاس جو پاکستان سے مہمان ہیں سردار رازق خان صاحب جو پنڈی ہائی کورٹ بار کے صدر ہیں، ان کو برمنگھم پاکستانیوں نے استقبالیہ دیا. میں سب کو یہی کہتا ہوں کہ پاکستان کی سیاسی طور پر، سفارتی طور پر، تجارتی طور پر ہر ایک پاکستانی کا فرض ہے اس کی مدد کریں. اشتیاق صاحب کے ہم شکر گزار ہیں کہ یہ ہر ایوری ادر ڈے جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی فنکشن اس طرح کا پاکستان سیلیبریشن کے حوالے سے وہ انعقاد کرتے رہتے ہیں. تو آج کچھ پاکستان سے کوئی گیسٹ آئے ہوئے تھے اور کچھ ادھر بھی کچھ دوست ہمارے چودھری صاحب حج کر کے آئے ہیں، تو ان کے آنر میں ان کو مبارکباد دینے کی خوشی میں ہم نے یہ فنکشن جو ہے ارینج کیا ہے. آج جو چودھری اشتیاق صاحب نے جو پروگرام رکھا ہے، اس پروگرام سے یہ فائدہ ہوا ہے کہ جو میرا جو ذاتی بیک گراؤنڈ ہے کمپیوٹر سائنس ہے، اس کمیونٹی میں آ کے یہاں کے لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہو کے ان کا جو ڈائیورسفائڈ نالج ہے اس کو ہم اپنے سلیکن ویلی مینٹیلٹی میں لا کے ایک نئی چیز، ایک نئے جذبے کے ساتھ ہم پاکستان میں کام کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں. یوم پاکستان 14 اگست کے حوالے سے آزادی پاکستان کے حوالے سے پروگرام ارینج کیا تھا، اور جیسے راجہ اشتیاق صاحب نے پیغام دیا کہ یونٹی، فیتھ، ڈسپلن اور قائد اعظم کی یہ 3 اصول ہمیں بار بار یاد رکھنے چاہیے.
اور پاکستان کی بہبود کے لیے آج یہ وقت ہے کہ ہم دوبارہ ان پرنسپلز کو کارآمد لے کے آئیں اور قائد کے اصولوں پہ کام کریں. اپنے مہمانوں کا بھی جو پاکستان سے آئے ہوئے ہیں اور جو بزنس مین یہاں پہ آئے ہوئے ہیں, میں ان سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس پروگرام کو کامیاب بنایا. اور ہم پاکستان کے بارے میں ایک ہی بات کہتے ہیں کہ پاکستان ہماری جان ہے, ہماری شان ہے اور ہماری آن ہے. پاکستان زندہ باد, پاک افواج پائندہ باد. شرکا کا کہنا ہے کہ اس طرح کی تقریبات سے ہمیں ملک کی محبت اجاگر کرنے اور آپس میں مل بیٹھنے کا موقع ملتا ہے, جس کے لیے منتظمین مبارکباد کے مستحق ہیں. عدیقہ شاہین, CNI نیوز, برمنگھم. بلیٹن میں ایک اور خبر شامل کرتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ نوٹنگہم کرکٹ اسٹیڈیم میں ایسوسی ایشن آف پاکستانی فزیشین ناردرن یورپ کے زیر اہتمام پاکستانی اور انڈین ڈاکٹرز کی تنظیموں کے مابین فائنل میچ کھیلا گیا, جس کو دیکھنے کے لیے برطانیہ بھر سے پاکستانی اور انڈین ڈاکٹرز نے اپنی فیملیز کے ہمراہ شرکت کی اور خوبصورت موسم میں میچ کو انجوائے کیا. انڈین ٹیم کی جانب سے 30 اوورز میں 127 رنز کا ہدف دیا گیا, جس کو پاکستانی ٹیم نے 27 اوورز میں پورا کر لیا. جب پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کیپٹن کو ٹرافی دی گئی تو اسٹیڈیم پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھا. رپورٹ کریں گی ڈاکٹر رخسانہ قاضی. برطانیہ میں پاکستانی اور انڈین ڈاکٹروں کی بڑی تعداد NHS کے ساتھ کام کر رہی ہے. کووڈ کے دوران پاکستانی ڈاکٹرز نے فرنٹ لائن پر کام کر کے پوری دنیا میں جرأت و بہادری کی مثال قائم کی. ایسوسی ایشن آف پاکستانی فزیشین ناردرن یورپ برطانیہ میں پاکستانی ڈاکٹروں کی نمائندہ تنظیم ہے, جو ڈاکٹروں کی فلاح و بہبود کے لیے برطانیہ کے مختلف شہروں میں اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہے. ڈاکٹروں کو دیگر ایکٹیویٹیز میں مصروف رکھنے کی غرض سے ہر سال برطانیہ بھر میں ڈاکٹروں کی کرکٹ ٹیم بنا کر باقاعدہ طور پر کرکٹ سیریز کے میچز کرواتے ہیں. فائنل جیتنے والی ٹیم کو انعامات سے اور کرکٹ کپ سے نوازا جاتا ہے. کرکٹ سیریز 2022 کے مقابلوں کے بعد پاکستانی ڈاکٹروں کی تنظیم اپنے اور انڈین ڈاکٹروں کی تنظیم بیپیو کی ٹیم فائنل میچ میں پہنچ گئی. گزشتہ روز انڈین اور پاکستانی ڈاکٹروں کی ٹیموں کے درمیان نوٹنگہم کرکٹ گراؤنڈ میں 30 اوورز کا میچ ہوا. بیپیو نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 30 اوورز میں 170 رنز بنائے, جو ٹارگٹ پاکستانی ڈاکٹرز کی ٹیم نے 5 وکٹس کے نقصان پر 27 اوورز میں پورا کر لیا. پاکستانی ڈاکٹروں کی فیملیز نے پاکستانی جھنڈوں اور ملی نغموں سے اسٹیڈیم میں خوب ہلا گلا کیا. میچ جیتنے کے بعد کرکٹ اسٹیڈیم پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونجتا رہا. اس موقع پر فائنل میچ میں بہتر کارکردگی کے حامل کھلاڑیوں کو ٹرافیاں دی گئی, جبکہ میچ جیتنے والے ٹیم کیپٹن ڈاکٹر حبیب حیدر کو کرکٹ سیریز کپ دیا گیا, جس کو انہوں نے پوری ٹیم کے نام کرتے ہوئے اس کپ کو پاکستان میں سیلاب زدگان کے نام کیا. اس دوران تنظیم کے صدر ڈاکٹر عرفان اختر, جنرل سیکرٹری ڈاکٹر شبی احمد, ڈاکٹر ندیم راجہ, ڈاکٹر مظہر شیخ, ڈاکٹر عادل کریم, انڈین ٹیم کے ڈاکٹر گنجن کے اور دیگر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز سے ذہنی نشوونما کے ساتھ آپس میں میل ملاپ اور کلچر کا تبادلہ ہوتا ہے, جو برطانیہ میں رہتے ہوئے اپنے ملک کی نمائندگی کے لیے بہت ضروری ہے. ہم نے ان ایکٹیویٹیز کے ذریعے خطیر رقم پاکستان میں سیلاب زدگان کے لیے پہنچا دی ہے. یہ ایک ہیلتھی ایکٹیویٹی ہے جو کہ ہم نے لاسٹ ایج سے سٹارٹ کی ہوئی تھی. بڑی ویلکم چینج ہے جو کہ ہمارے ڈاکٹرز کو بڑی بڑی پاپولر ہو گئی ہے. کووڈ کے اندر جہاں پہ ہم سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں بند ہو گئے تھے, اس کے بعد یہ بڑی ویلکم ایکٹیویٹی تھی جو کہ ایک سیریز کے لحاظ سے سٹارٹ ہوئی. سو وی سٹارٹیڈ سم تھنگ لائک ایشز, جو کہ انڈیا اور انڈین ڈاکٹرز اور پاکستانی ڈاکٹرز کے درمیان ہو رہی ہے. تو آج اس سال اس کا یہ دوسری سیریز چل رہی ہے. سو آج فائنل ہے ہمارا اور بڑا کانٹے دار مقابلہ ہو رہا ہے اور بڑا مشکل ٹارگٹ ملا ہے ہمیں, اور لیکن ہماری ٹیم بڑی اچھی کھیل رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایک اور بھی پہلو ہے ان میچز کا, وہ ہے ہمارے جونیئر ڈاکٹرز کو اور ہمارے کولیگس کو جو کہ سارے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں, ایک پلیٹ فارم ملے جہاں پہ وہ آ کے سب اکٹھے ہوں اپنی فیملیز کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ. آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری خواتین آئی ہوئی ہیں, ان کے بچے آئے ہوئے ہیں. اس وقت فائنل میچ کھیلا جا رہا ہے. 171 کا ٹارگٹ ہے, اپنے کی ٹیم چیز کر رہی ہے اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ہم یہ ٹورنامنٹ جیتیں گے. لاسٹ ایئر یہ ٹورنامنٹ
बापियों की टीम ने जीता था। जैसा कि आपको मालूम है, पाकिस्तान में इस वक्त फ्लड के हालात बहुत ही नागुफ्ता बे हैं, बहुत परेशानी के हालात हैं, बहुत ज़्यादा तबाहकारी भी है। तो इसके तहत अपने ने एक फ़ंड रेजिंग रिलीफ एफ़र्ट का इनेकाद किया हुआ है, जो कि चंद हफ़्तों से जारी है, ख़ास तौर पे पिछले हफ़्ते में जबकि फ्लड्स के हालात बहुत ख़राब हो गए हैं, तो हमारी एफ़र्ट्स भी और तेज़ हो गई हैं। माशाल्लाह हमारे कोलीग्स, हमारी कम्युनिटी की तरफ से बहुत अच्छी रिस्पांस हमें मिल रही है और पूरी कौम बहुत परेशान है इस पूरे मामले में। हम कोशिश कर रहे हैं कि आइंदा कुछ दिनों में हम एक और फंड रेज़र का इनेकाद भी करें और अपने मुश्किल में फंसे हुए भाइयों की एज़ मशहूर मुमकिन हो खिदमत करें और उनके लिए उनकी परेशानी के सदबाब के लिए खिदमत अंजाम दें। We can see it's a nice day out here in Nottingham, and we came to support the Indian counterpart, but we are enjoying the Pakistan counterpart as well. So it's Bapio versus the Pakistani thing. Of course, the music has been suppressed for the time being. I think they are ready for the win. Unfortunately, we are losing today, but maybe next time, yeah. So it's a nice atmosphere, family night out, evening out, and with nice dinner and drinks, yeah. For us, whether you are an Indian or Pakistani, any overseas doctors, issues and problems we face are same. And working together is the way forward, and we need to work collaboratively and together on our causes and work for improvement of our community. Cricket is a uniting friend. Of course, it is competitive, but very same time we use cricket as a unifying. मौसम के लिहाज से इतना खुशगवार मौसम और दो टीमें इंडिया और पाकिस्तान की टीम खेल रही है। दोनों साइड्स पे हमारे डॉक्टर्स हजरात जो इतनी मुश्किल काम के बाद इतना वक्त निकालते हैं आज इस मैदान में, आप देख रहे हैं कि बहुत बखूबी से ये मैच सर अंजाम दे रहे हैं और ख़वातीन भरपूर तरीके से उनको बैकअप भी कर रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं, बच्चे भी खेल रहे हैं। नॉटिंघम में बैपियो यानी इंडियन ओरिजिन डॉक्टर्स और पाकिस्तानी ओरिजिन डॉक्टर्स का एक क्रिकेट मैच जो फाइनल मैच है बैश कप का, वो अरेंज किया था और बड़ा ही सक्सेसफुल अब तक हमारा ये मैच जा रहा है। इट्स वंडरफुल, बच्चे खेल रहे हैं, अभी खाना शाना भी हुआ है एंड वी आर enjoying it. वेदर हमें बड़ा अच्छा मिला नॉटिंघम में बड़े दिनों बाद, so we were quite lucky and so far it's very enjoyable, fun. मैं बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ मिस्टर इरफान अख्तर का और जो प्रेसिडेंट हैं अपने के, और डॉक्टर आदिल करीम जो कि स्पोर्ट लीड हैं, कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी आज कैप्टनशिप की, और हमारी टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और इंशाअल्लाह हम बहुत जीत के करीब हैं। ये बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ हैं स्पोर्ट्स की, इससे जो है बहुत रिलेशनशिप डेवलप होती है दूसरी एसोसिएशन के साथ। एक्चुअली मेरा रोल इसमें था कि एक अच्छी टीम लेके आए, क्योंकि पिछली जो सीरीज़ थी क्रिकेट सीरीज़ वो बैपियो के पास थी कप, और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट वी आर जस्ट नियर टू द विक्ट्री एंड इस पे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। दूसरी बात जैसे फ़्लड रिलीफ के बारे में कही है, इसका मकसद ये भी था ताकि हमने यहाँ पे फ़्लड रिलीफ के लिए हमने एहतियात भी जो है वो इकट्ठे की हैं, क्योंकि पाकिस्तानी कौम को इसकी नीड है। क्रिकेट एक ऐसी गेम है, इसमें एक ऐसी ताकत है कि मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ को उनके रंगो नस्ल से बिला लिहाज इनको करीब लाती है, मोहब्बत और भाईचारे का दर्स देती है, और ये एक ऐसी गेम है, ये बताती है हमें कि हमारी जिस्म और हमारी रूह एक जैसी है, हम सब एक हैं। और आज का ये जो मुकाबला जारी है, ये बहुत शानदार गेम हो रही है, इसमें हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, सारे लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। पाकिस्तानी टीम को टारगेट मिला था 171 रन्स का और बड़ी अच्छी अभी तक शानदार परफॉर्मेंस जारी है। इस गेम में एक ये बात जो सबसे अच्छी बात है कि इसमें हम एक दूसरे के साथ मिलते हैं, हमारा जो है एक मोहब्बत का रिश्ता बढ़ता है, और हम तालीमी मैदान में, पेशा मैदान में हर लिहाज से एक दूसरे की मदद करते हैं। शुरका का कहना है कि मसरूफ़ ज़िंदगी से क्रिकेट के लिए टाइम निकालना डॉक्टरों की तंजीम का अहम कारनामा है। इससे सेहत के साथ ज़हनी नशोनुमा भी होती है और नई नस्लों में अपना कल्चर भी मुतारिफ होता है। डॉक्टर रुखसाना काजी, CNI न्यूज़, नोटिंघम। और एक अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करें कि पाकिस्तान के चारों सूबे इन दिनों सैलाब से शदीद मुतासिर हैं। ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सैलाबी रेलों की वजह से तकरीबन 1000 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि 3 करोड़ 30 लाख अफराद शदीद मुतासिर हुए हैं।
हुकूमत पाकिस्तान ने सैलाब की वजह से मुल्क भर में नेशनल एमरजेंसी नाफिज कर दी है। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के चारों सूबे इन दिनों सैलाब से शदीद मुतासिर हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुल्क भर में सैलाब से अब तक लगभग 1000 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि 3 करोड़ 30 लाख के करीब मुतासिर हुए हैं। हुकूमत ने पूरे मुल्क में नेशनल इमरजेंसी नाफिज कर दी है। पाकिस्तान के सूबे सिंध और बलोचिस्तान सैलाब से सबसे ज्यादा मुतासिर हुए हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के मालाकंड डिवीजन में सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। सवात, कलाम, बहरीन और मदीन समेत कई इलाके तबाही का मंजर पेश कर रहे हैं। दरिया काबुल में ऊंचे दर्जे का सैलाब के बायस खैबर पख्तूनख्वा के जिला नौशहरा की इंतजामिया ने लोगों को नकल मकानी का कह दिया है। सैलाबी रेला नौशहरा के मुजाफाती इलाके में दाखिल हो गया है, जबकि दरिया काबुल में नौशहरा के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जिसकी वजह से कई इलाके जेरे आब आ गए हैं। पानी की सतह इस कदर बुलंद है कि मेन जीटी रोड के किनारों तक पानी पहुंच चुका है। नौशहरा में तमाम तालीमी इदारे बंद है, जबकि फौज और रेस्क्यू एहलकार सैलाब में फंसे अफराद को बचाने में मसरूफ हैं। नौशहरा के कई देहात समेत जीटी रोड पर मौजूद कई कारोबारी मराकज भी सैलाब से मुतासिर हुए हैं। इस वक्त दरिया काबुल में नौशहरा के मकाम पर 2 लाख क्यूसिक से ज्यादा का सैलाबी रेला गुजर रहा है। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट cnnews.tv और आप देखते रहिए CNN न्यूज।